جو ہمارے زمانے کے امام کا توسل ہے، اللہم صل علی محمد وعلی ان کا توسل بھی لازمی ہر دعا کے شروع میں اختیار کیا جائے۔ آیت اللہ بہجت یہ فرماتے تھے کہ اصلاح نماز پر ہی تمام ظاہر اور باطن کی درستگی کا انحصار ہے، یعنی جتنی آپ کی نماز اچھی ہوگی اتنی ہی آپ کی ظاہری اصلاح بھی آپ کی ہوگی اور باطن کی اصلاح بھی ہوگی۔ فرماتے ہیں نمازوں کو شروع کرنے سے پہلے حضرت حجت سے توسل اختیار کرو اور پھر نماز شروع کرو۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین تو ابھی آپ نے اس سے پہلے سنا، اس کے بعد ایک سلام امام زمانہ کو بھی کر لیا جائے نمازوں کو شروع ہونے سے پہلے۔ وہ فرماتے تھے، جو کہ زیارت جامعہ کا جملہ ہے نا، کہ بما والاتکم تقبل الطاعۃ المفترضہ، کہ آپ کی ولایت ہی تمام واجب عبادتوں کی قبولیت کا آپ کی ولایت کے اوپر انحصار ہے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ ہماری تمام جو واجب عبادتیں بھی وہ بھی ولایت ہی کے ذریعے قبول ہوتی ہیں۔ تو امام زمانہ سے توسل اختیار کیا جائے اور اس کے بعد پھر نماز شروع کی جائے۔ اور آیت اللہ کشمیری، آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری یہ فرماتے تھے کہ امام زمانہ سے توسل پیدا کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے امام حسین کے سلسلے میں سنا۔ وہ فرماتے تھے ایک تو زیارت آل یاسین، اگر آپ دعاؤں سے پہلے آپ زیارت آل یاسین اگر پڑھ لیں اور اس کے بعد ایک جملہ کہیں، المستغاث بک یا ابن الحسن والمستعان بک یا ابن الحسن، یہ جملہ کہیں اور اس کے بعد کہیں یا صاحب الزما ادرکنی یا صاحب الزما اغیثنی، یہ جملہ اگر آپ کہیں تو فوراً حضرت امام زمانہ علیہ السلام سے توسل پیدا ہو جائے گا، اور اس کے بعد ان کے حوالے سے جو دعا کرنی چاہیں کریں اس جملے کو پڑھنے کے بعد۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر زیارت آل یاسین بھی اس سے پہلے پڑھ لی جائے تو اس سے بھی ایک توسل پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی فرماتے تھے آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری کے روزانہ ایک مومن کو چاہیے، اصولاً ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس امام زمانہ کے لیے، کہتے تھے کہ روزانہ خلوت میں 1 گھنٹہ امام زمانہ سے بات کرے۔ ان کے لیے ان کی بات کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان زیارات پڑھے، ان کے لیے ان کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھے، اپنی دعاؤں کے اندر بار بار ان کو وسیلہ قرار دے۔ 1 گھنٹہ خلوت میں امام زمانہ کے ساتھ ایک مومن، لیکن ہمیں بہت عجیب سا لگتا ہے، ہمارے پاس تو 5 منٹ بھی نہیں ہے امام زمانہ کے لیے، اپنی گفتگو میں ہم امام زمانہ کا تذکرہ نہیں کرتے، تو یہاں تک فرماتے تھے۔ تو اور بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں اپنی تمام دعاؤں کو اگر انسان بھول جائے اور فقط صرف ایک دعا حضرت حجت کے ظہور کی دعا اگر وہ شخص کر لے تو یہ اس کے تمام مسائل کے حل کے لیے کافی، کوئی اور دعا نہ کرے، نہ اپنے لیے نہ کسی اور کے لیے مثلا، اور فقط حضرت حجت کی دعا کے لیے دعا ان کے ظہور ہو جائے، ان کا ظہور ہو جائے، بار بار اس کی تکرار کرتا رہے، تو تمام دنیا کے مسائل کے حل کے لیے اس کی یہ دعا کافی۔ تو بہرحال یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ عبد الکریم کشمیری یہ بات بھی جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ جمعے کے دن عصر کا جو وقت ہے اور ہفتے کی جو شب ہے، وہ فرماتے تھے کہ یہ بہت غمگین وقت ہوتا ہے۔ جمعے کے دن عصر کا وقت اور ہفتے کی شب کا جو وقت ہے، وہ فرماتے ہیں بہت غمگین وقت ہے کہ تمام شیعوں کے اعمال ان اوقات میں امام زمانہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور ان کے اعمال کو دیکھ کر جو برے اعمال ہوتے ہیں امام افسردہ اور غمگین ہو جاتے ہیں، لہٰذا یہ وقت ہی بہت غمگین ہے۔ زیادہ تر افراد جو شیعوں کے اندر ہیں وہ اس قسم کے اعمال انجام دیتے ہیں کہ امام اکثر و بیشتر ان کے اعمال کو دیکھ کر غمگین اور رنجیدہ ہوتے ہیں، کہ وہ وقت ہی تقریباً غمزدگی کا ہو گیا ہے۔